الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، پہلے روزے سے ایک مضمون لے کر ہم چلے ہیں، اور وہ مضمون ہے بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتیں. ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی ذات کو پہچاننے والے بنتے، اللہ کی ذات پر ایمان لاتے، اس کے انبیاء پر ایمان لاتے، انبیاء کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے. پہلا رکوع ختم ہوا. اس پہلے رکوع کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو یاد دلایا تھا، اور اس رکوع کے اندر بھی نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے اور نعمتیں گنوائی جا رہی ہے. پہلے رکوع کے اندر تو صرف اجمالی طور پر نعمتیں ذکر کی گئی تھی، اور اس رکوع کے اندر تفصیل سے ہونے والی نعمتوں کو بتلایا جا رہا ہے. چنانچہ اس پہلی آیت کے اندر بھی خطاب کیا گیا: اے بنی اسرائیل، یعنی اے یعقوب کی اولاد، اللہ کے بندے کی اولاد، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میں نے تم کو دنیا والوں پر فوقیت اور فضیلت دی تھی. یہ بہت بڑی نعمت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں بنی اسرائیل کو ساری دنیا والوں پر فوقیت اور فضیلت بخشی تھی. اگر کسی آدمی کو یا کسی قوم کو کسی پر فوقیت ملے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. آج لوگ جو اپنے آپ کو وہ اونچی گدی پر اور اونچی پوسٹ پر لوگ اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں، تو یہ بھی اسی میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس زمانے میں جتنے بھی لوگ بستے تھے، جتنی بھی قومیں بستی تھی، ان تمام قوموں پر، دنیا کے سارے لوگوں پر ان کو فوقیت اور فضیلت دی تھی. یہ ایک نعمت ان کو یاد دلائی. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ میری ذات کو پہچاننے والے بنو اور انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرو، انبیاء پر ایمان لاؤ، اور اس دن سے تم ڈرو کہ جس دن کوئی نفس کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ. اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کوئی کام نہیں آئے گا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ دنیا میں تو کوئی شخص دوسرے کے کام آ سکتا ہے، دنیا میں تو کوئی شخص کسی دوسرے کے کام آ سکتا ہے. بیمار ہوا ہے تو بیمار آدمی کے لیے دوسرے اس کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ کام میں آ سکتے ہیں. مقدمات میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو کوئی مالی تعاون کر دیا، مالی مدد کر دی. مصیبت میں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، مقروض ہو گیا ہے، قرض کا بوجھ اس کے اوپر سوار ہو گیا ہے، تو اس کے معاشرے کے لوگ، خاندان کے لوگ، کنبے قبیلے کے لوگ، اس کی سوسائٹی کے لوگ آ جاتے ہیں اور اس کو کسی طریقے سے نجات دلانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی دنیا میں تو ایک نفس دوسرے نفس کے کام آتا ہے، ایک شخص دوسرے شخص کے کام آتا ہے. اور آخرت کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوگا کہ وہاں کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر آدمی کو اپنے اعمال ساتھ لے کر جانا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہاں تو حال یہ ہوگا
کہ شخص ایک آدمی اپنی بیوی سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، کنبے قبیلے سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو، جیسے اوپر بتایا گیا تھا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ اللہ سے ڈرنے والے خاشع بندے کون ہیں؟ کہ جو یقین کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور ان کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے اندر دوبارہ یاد دلایا گیا کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر نفس کو اپنے اپنے اعمال سامنے لے کر، اللہ کے سامنے لے کر حاضر ہونا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص سے دوسرے آدمی کے کام آتا ہے، حق کے راستے میں بھی، حق کے راستے میں بھی کام آ جاتا ہے۔ جیسے بیمار ہوا ہے تو بیمار کی مدد کر لی، مقروض ہو گیا ہے تو مقروض کو قرض سے سبکدوشی دلانے کے لیے کچھ تھوڑا سا تعاون کر دیا، پریشانی میں گر گیا ہے، مصیبتوں میں گرا ہے، اس کا تھوڑا سا تعاون کر دیا، یہ حق کے راستے میں۔ اور کبھی آدمی غلط طرفداری بھی کرتا ہے، غلط طرفداری بھی کرتا ہے کہ ایک آدمی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اور غلط مقدمہ ہے، اس غلط مقدمے کو جتانے کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں اور پیسے کے بل بوتے پر لوگ جیت بھی جاتے ہیں، پیسے کے بل بوتے پر لوگ کیا ہے، جیت جاتے ہیں۔ اور بیچارہ غریب آدمی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اور مقدمہ لڑنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے، تو ایسا شخص نہ وکیل روک سکتا ہے اور نہ مقدمہ صحیح طریقے سے عدالت میں لڑ پاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمائے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی، شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی، کسی نفس کی، کسی شخص کی، کسی کے لیے شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شفاعت قبول نہیں ہوگی، اور قرآن مجید کی بعض آیات سے اور احادیث طیبہ کے ذخیرے سے معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت لوگوں کو نصیب ہوگی۔ جیسے احادیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے شفاعت کا حق ملے گا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو۔ انبیاء اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے، انبیاء کے بعد پھر شہداء ہے، صدیقین ہے، اسی طریقے سے علماء ہے، حفاظ ہے۔ حافظ کو بھی اپنے خاندان کے 10 افراد ایسے کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ تو ان آیات سے اور ان احادیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس کی طرف سے کوئی شفاعت قبول بھی نہیں ہوگی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین اس کا جواب دیا ہے کہ شفاعت کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں شرط ہے۔ شفاعت کی قبولیت کے لیے، اللہ کے یہاں شفاعت کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں شرط ہے۔ پہلی شرط ایمان، ایمان والا سفارش کر پائے گا، ایمان ہوگا تو ایمان کے ساتھ سفارش ہوگی اس کی۔ اور دوسری شرط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو اجازت ملے، اللہ کی طرف سے جس کو اجازت ملے۔ قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو اجازت ہوگی وہی شفاعت کر پائے گا، اور جس کو اجازت نہیں ہوگی وہ شفاعت نہیں کر پائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو ایمان ہے اور دوسرا جو ہے جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے۔ اور ان کو تو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو میں نے تم پر یہ نعمتیں کی تھی، یہ نعمتیں کی تھی، ساری نعمتوں کو گنوایا جا رہا ہے اور نعمتوں کو گنوا کر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اور انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اور یہ تو ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ان کی طرف سے کوئی شفاعت، اس نفس کی طرف سے کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے حضرات لغویین نے اور حضرات مفسرین نے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ شفاعت، شین، بہت سے علماء کرام ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات سفرا اور چندے والے بہت سے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ
شین فا اور عین کا مادہ لغت میں جہاں آتا ہے وہاں ملانے کا معنی ہوتا ہے، ملانے کا. شفع، شفع کا معنی ہے ملانا. شین فا اور عین کا مادہ جہاں آوے تو وہاں معنی ہوتا ہے ملانے کا. اسی لیے جہاں جہاں پر اس مادے سے جو بھی لفظ ہوگا وہاں پر ملانے کا معنی کسی نہ کسی طریقے سے متحقق ہوتا ہے، وہاں پایا جاتا ہے معنی. جیسے آپ لوگ جانتے ہیں، علماء بہت سے موجود ہے جانتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز میں پہلی 2 رکعت کو شفع کہتے ہیں. پہلی 2 رکعت کو شفع بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پہلی اور دوسری رکعت مل گئی ہے، پہلی رکعت دوسری کے ساتھ مل گئی ہے، وہاں شفع ہے، اس کو شفع بولتے ہیں کہ پہلا شفع. جیسے 4 رکعت ہم نے ابھی پڑھی ہے تو وہ 2 شفعے ہیں، 4 رکعتیں ہیں لیکن 2 شفعے ہیں. پہلی 2 رکعت کا شفع الگ، بعد والی 2 رکعت کا شفع الگ ہے. اسی طریقے سے فقہ کی کتابوں میں ایک کتاب الشفعہ، کتاب الشفعہ مستقل ایک باب آتا ہے. ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی کی جائیداد اور مکان خریدنے کا جو حق ہوتا ہے، مثلا میں اپنا مکان کسی کو بیچنا چاہوں تو کس کو بیچوں؟ میں کسی پرائی کو بیچ سکتا ہوں؟ نہیں، میرے پڑوس میں جو آدمی ہے تو اس پڑوسی کو، یا کہ اس ملکیت میں جو آدمی شریک ہے اس کو خریدنے کا حق پہلا دیا جائے گا. تو وہاں پر بھی ملانے کا معنی ہے، وہاں پر بھی ملانے کا معنی ہے. کیسے؟ کہ خریدنے کا حق دیا گیا ہے اس کو، یعنی پڑوس کی ملکیت کے خریدنے کا حق سمجھے دیا گیا ہے. اس لیے شین فا عین کا مادہ جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں ملانے کا معنی ہوتا ہے. شفیع کو شفیع یعنی سفارش کرنے والے کو سفارش کرنے والا اور شفیع اسی لیے کہتے ہیں کہ سفارش کرنے والا بھی اپنی سفارش کے ذریعے اس گنہگار آدمی کو، اس گنہگار بندے کو اپنے ساتھ ملا دیتا ہے. اللہ کے سامنے سفارش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طریقے سے اے اللہ آپ نے مجھے نجات دی ہے اور جنت کا حقدار آپ نے مجھے بنایا ہے، اسی طریقے سے میں سفارش کرتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ اس بندے کو بھی آپ میرے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں. گویا سفارش کرنے والا یہ شفیع اپنے ساتھ اس گنہگار کو ملا دیتا ہے. جیسے لغویین نے لکھا ہے کہ جیم نون اور نون کا مادہ جہاں ہوتا ہے وہاں چھپنے کا معنی ہوتا ہے. جیم نون اور نون کا مادہ جہاں ہوتا ہے وہاں چھپنے کا معنی ہوتا ہے. جیسے جنت، جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے. جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے. جنات کو جنات اسی لیے کہتے ہیں کہ جنات بھی ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین بولتے ہیں، جنین. اس کو بھی جنین اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نگاہوں سے چھپا ہوا ہے. مجنون کو مجنون اسی لیے بولتے ہیں کہ اس کی عقل چھپ جاتی ہے. تو جیم نون نون کا مادہ جہاں ہوتا ہے وہاں چھپنے کا معنی ہوتا ہے. جیسے یہاں بتایا میں نے آپ کو کہ شین فا اور عین کا مادہ جہاں ہوتا ہے وہاں ملانے کا معنی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس کی طرف سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کوئی عدل، کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا. دنیا میں تو آدمی کرپشن دے کر، رشوت دے کر چھوٹ جاتا ہے. دنیا میں تو آدمی کرپشن دے کر، رشوت دے کر اور اپنا کام نکلوانے کے لیے اور سامنے والے کو دبانے کے لیے کچھ نہ کچھ پیسہ دے کر یہ چھوٹ جاتا ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں تو نیکیاں ہی کام آئے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کوئی اس سے عوض نہیں لیا جائے گا. ایک طویل حدیث ہے، اس طویل حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو حضرات صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم تو امت میں اور لوگوں میں مفلس اس آدمی کو سمجھتے ہیں، اس آدمی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس
نہ پیسہ ہو، نہ کوئی درہم ہو، نہ کوئی جائیداد ہو، ایسا آدمی جو مفلس قلاش ہو، ایسے آدمی کو ہم مفلس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہے ہی مفلس، دنیا کا مفلس ہے، لیکن میری امت کا حقیقی مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، بہت سے روزے، بہت سی نمازیں، بہت سی زکوٰۃ اور صدقات اور بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن دوسری طرف اس نے لوگوں کے حقوق دبائے ہوں گے، اس کو برا بھلا کہا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، اس کو پیٹا ہوگا، اس کا حق دبایا ہوگا، اس کو ناحق قتل کر دیا ہوگا، اور دنیا میں یہ سارے بدلے چکائے نہیں ہوں گے، ادا نہیں کیے ہوں گے، اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد میدان محشر میں یہ سارے اصحاب حقوق وہاں آئیں گے اور اپنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ ہر صاحب حق آئے گا اور اپنے حق کا مطالبہ کرے گا اور کہے گا کہ پروردگار عالم، اس شخص نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، مجھے اپنے قتل کا بدلہ چاہیے، چنانچہ اس کو اس کی نیکیوں سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ کوئی شخص آئے گا اور کہے گا کہ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرا مال دبایا تھا، اس نے مجھے ستایا تھا۔ جتنے بھی اصحاب حقوق ہوں گے وہ سارے اصحاب حقوق آئیں گے اور آ کر اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ ابھی تو اصحاب حقوق، حق لینے والے سارے لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے اور اس آدمی کی نیکیاں ختم ہو گئی، اس آدمی کی نیکیاں یہ ختم ہو جائے گی، نیکیاں ساری دے دی گئی، نیکیاں ختم ہو گئی، تو اب یہ اصحاب حقوق جو لائن میں کھڑے ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس آدمی کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اور اپنی نیکیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور لوگوں کے گناہ بھی اپنے سر پر اوڑھ لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس آدمی کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کا حقیقی مفلس یہ ہوگا، میری امت کا حقیقی مفلس کیا ہے؟ یہ ہے جس نے لوگوں کے حقوق دبائے ہیں۔ تو دنیا میں تو آدمی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی معاوضہ دے دیتا ہے، رشوت دے دیتا ہے، کرپشن دے دیتا ہے، مقدمہ جیتنے کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو ایک ایک کر کے گنوا رہے ہیں، کون کون سی نعمتیں ان پر ہوئی تھی۔ پہلے تو اجمالی طور پر ذکر کیا تھا کہ دیکھو میں نے تم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی، ان نعمتوں کو یاد کرو، تم میں نے دنیا والوں پر تم کو فوقیت دی تھی، لیکن اب نعمتوں کو گنوائے جا رہا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تم کو فرعون کے متعلقین سے نجات دی تھی، جو تم کو بہت برا عذاب اور بری تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا انعام تھا، بنی اسرائیل کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلقین سے، آل کا ترجمہ یہاں پر اولاد سے نہیں کیا ہے، علماء جانتے ہیں کہ آل کا ترجمہ اولاد سے ہوتا ہے، لیکن حضرت نے ترجمہ کیا ہے متعلقین، یعنی فرعون کے متعلقین سے، اس کے وزراء سے، اس کے کارندوں سے، اس کی حکومت کے چیلے چاٹوں سے، جو ظالم تھے، ان تمام سے میں نے تم کو نجات دی تھی، جو تم کو برا عذاب، سخت عذاب میں مبتلا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ کل غالباً میں نے بتایا تھا کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ملک شام سے ایک آگ نکلی اور آگ آگے بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ آگ مصر میں پہنچی، اور مصر کی قبطیوں کو، مصر کی اس کی فرعون کی جو قوم تھی، اس قوم کو اس نے سمجھے سارے قوم کو جلا دیا۔ یہ خواب دیکھا تو فرعون بہت پریشان ہوا، بہت حیران ہوا،
اس نے دنیا کے نجومیوں کو بلایا اور خواب کی تعبیر پوچھی کہ بھئی یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو تعبیر بتانے والوں نے یہ بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس بچے کے ہاتھ پر تمہاری حکومت کا زوال ہوگا، تمہاری حکومت چلی جائے گی۔ چنانچہ یہ خوف ہوا، اس کو خطرہ لاحق ہوا، اس خطرے سے نمٹنے کے لیے اس نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی سال تک تو بچوں کو ذبح کرتا رہا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، مذکر بچہ پیدا ہوتا تھا، مؤنث نہیں، مذکر پیدا ہوتا تھا، اس بچے کو ذبح کر دیتا تھا تاکہ وہ خواب جو دیکھا ہے اور تعبیر دی گئی ہے اور اس بچے کے ہاتھ پر ملک کا زوال ہوگا، اس سے بچ جاؤں میں، اس سے بچ جاؤں۔ اس سے بچنے کے لیے اس نے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا تھا۔ کئی سال تک کتنے لاکھوں بچوں کو اس نے ذبح کر دیا۔ پھر کسی بتانے والے نے اس کو بتایا کہ بھئی اس طریقے سے تم بچوں کو ذبح کرتے ہو تو تمہارے گھروں میں اور تمہارے محلوں میں کام کرنے والے تو یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے ہیں، یہی تو بچے بڑے ہو کر تمہارے گھروں میں اور تمہارے کھیتوں میں باغات میں کام کرتے ہیں۔ ان کو قتل کرو گے تو آگے تو نسل بڑی ہو رہی ہے، وہ تو انتقال کر جائیں گے، تو پھر پیچھے تو تم قتل کر رہے ہو، تو پھر تمہارا کام کون کرے گا؟ تو اس کو تھوڑی بات سمجھ میں آ گئی، تو اس نے ایک دوسرا قانون پاس کیا۔ دوسرا قانون یہ پاس کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کریں گے، 1 سال چھوڑ دیں گے، 1 سال قتل 1 سال چھوڑ دیں گے، 1 سال قتل 1 سال چھوڑ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اتفاق سے وہ سال تھا کہ جو قتل سے چھٹی کا تھا، قتل سے چھٹی کا تھا۔ اس لیے حکومت کے قاعدے کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام کی جان بچنی تھی تو وہ بچ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو قانون کے مطابق وہ سال تھا جو قتل کا تھا، تو قتل سے وہ بچ نہیں سکتے تھے، قتل سے وہ بچ نہیں سکتے تھے۔ بے شمار بچوں کو اس نے قتل کیا۔ پھر یہ قانون اس نے بنایا اور قانون بنا کر 1 سال قتل 1 سال چھٹی، 1 سال قتل 1 سال چھٹی، اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں بھی اس کا جو مقصد تھا، اس لیے عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اس لیے کہ عورتوں سے کام لینا تھا، گھر کا ماما گیری کا کام۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ماما گیری کا کام لینا تھا، یعنی گھر کا جو کام لینا تھا ان سے، گھریلو کام کاج۔ تو عورتوں کو زندہ جو چھوڑتا تھا وہ رحم کی وجہ سے نہیں تھا، کرم کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ عورتوں کو زندہ چھوڑنے کا اس کا اپنا مقصد تھا، اس مقصد کے تحت وہ زندہ چھوڑتا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی۔ یہاں 2 تفسیریں حضرت مفتی صاحب نے فرمائی ہے کہ آزمائش تھی، یعنی فرعون تمہارے بچوں کو جو قتل کرتا تھا اس قتل پر تم نے صبر کا مظاہرہ جو کیا، تو صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتے تھے، امتحان لینا چاہتے تھے کہ کتنا صبر کرتے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ فرعون تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، ماں باپ کے سامنے بچے کو قتل کرے گا، اس کے کلیجے کے ٹکڑے کو قتل کرے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے سامنے جب بچوں کو قتل کیا جاتا تھا تو ماں باپ کے صبر کا امتحان تھا کہ کتنا صبر کرتے ہیں، اس میں بھی تمہارے لیے آزمائش تھی، یعنی تمہارے صبر کا امتحان تھا کہ مصیبت کے موقع پر تم کتنا صبر کرتے ہو۔ اور دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم سے، فرعون اور فرعونیوں سے، اس ظالم سے تم کو نجات دی
اور اس کو سمندر میں غرق کیا اور تم کو نجات دے دی، تو نجات اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے، اس نعمت کا تم کتنا شکر ادا کرتے ہو؟ نعمت دے کر تم کو آزما رہے ہیں، پہلی صورت میں مصیبت کے ذریعے آزما رہے ہیں، اور دوسرے مطلب کے مطابق کہ تم کو نعمت دے کر آزما رہے ہیں۔ اسی لیے حضرات مفسرین نے لکھا ہے اور شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے امتحان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک امتحان مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا کر کے لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبتوں میں پریشانیوں کے ذریعے آزماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ جتنا قریب ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو آزمایا جاتا ہے۔ عام لوگوں کو آزمایا نہیں جاتا ہے، آزمائش اللہ کے خاص بندوں پر آتی ہے، اور اخص الخاص، ساری انسانیت میں اخص الخاص حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، ان اشد البلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ آزمائشوں میں سب سے زیادہ مبتلا جو کیا جاتا ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا مقرب ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس کو آزمایا جاتا ہے۔ تو مصیبتوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، پریشانیوں کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، اور نعمتیں دے کر بھی آزماتے ہیں، اور دونوں کی آزمائش کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ مصیبت دے کر اس کے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کر کے، پریشانیوں میں مبتلا کر کے اس کے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے، اور صبر کی بڑی فضیلت ہے۔ صابرین واللہ یحب الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کی نصرت مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا کر کے اس کے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے، اور نعمتیں دے کر اس کے شکر کا امتحان لیا جاتا ہے کہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کا کتنا شکر ادا کرتا ہے، نعمت دی ہے تو نعمت کا کتنا یہ شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو طرح کے امتحان ہوتے ہیں، نعمت دے کر بھی آزماتے ہیں اور مصیبت کے ذریعے بھی آزماتے ہیں۔ نعمت دے کر شکر کا امتحان لیا جاتا ہے، اور مصیبت کے ذریعے اس کے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے۔ آگے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑا تھا، پھر ہم نے تم کو نجات دی، ڈوبنے سے نجات دی، اور ہم نے فرعون کے متعلقین کو غرق کر دیا، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں مقیم تھے، اور فرعونیوں کی طرف سے بہت سخت ظلم ڈھایا جا رہا تھا، بہت سخت ظلم ڈھایا جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی آئی کہ تم اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، مصر سے نکلے۔ مصر سے نکلے تو آگے ایک سمندر پڑا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ بھئی یہ سارے بنی اسرائیل تو مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو اس نے فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ سارے آگے تھے اور یہ سب پیچھے تھے۔ جب سمندر پر پہنچے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی دی کہ سمندر میں اپنی لاٹھی مارو، اس کی وجہ سے راستے بن جائیں گے۔ چنانچہ لاٹھی ماری گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چلنے کے لیے 12 راستے بنا دیے۔ 12 قبیلے تھے وہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو قوم تھی وہ 12 قبیلے تھے، الگ الگ قبیلے، خاندان کے لوگ تھے۔ تو چلنے میں بھی وہ لڑتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چلنے کے لیے 12 راستے بنا دیے، اور ہر قنبہ اور قبیلہ اپنے اپنے راستے پر چلنے لگا۔ سمندر پر لاٹھی ماری، سمندر پھٹ گیا اور بالکل خشک ہو گیا، اور 12 راستے بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر آگے نکل گئے۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آیا، تو فرعون نے دیکھا، لشکر نے دیکھا کہ یہ تو سمندر تھا لیکن خشک پڑا ہے، تو اس نے ہمت کر کے اپنے گھوڑے کو اور اپنے لشکر کو اندر ڈال دیا۔ بیچوں بیچ سمندر میں جب پہنچا فرعون اور اس کا لشکر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، سمندر مل گیا اور پورا لشکر سمندر کے اندر غرق ہو گیا، ڈوب گیا، اور بنی اسرائیل اپنے دشمن کو اپنی نگاہوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر کوئی ظالم ہم پر ظلم کرے اور ہمیں بچانے کے لیے کوئی آوے، کوئی انصاف پسند پولیس والا آ جاوے، اور وہ پولیس والا اس ظالم کو پکڑ کر کے رسیوں سے باندھ کر برابر ڈنڈے لگائے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہاں اس نے ابھی 2 منٹ پہلے تو مجھے سمجھے مارا تھا، مجھے ظلم کیا تھا، اب دیکھو اس کی پٹائی کیسی ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ایک لمبی مدت تک فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی، اور وہ آگے نکل گئے، اور پیچھے یہ لشکر آیا اور سارا لشکر سمندر کے اندر ڈوب گیا، اور یہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمن کو اپنی نگاہوں کے سامنے سمندر میں ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم کو ایک قلبی سکون حاصل ہوا تھا، اپنے دشمن کو اپنی نگاہ، ایک تو خبر ملے کہ بھی تمہارا دشمن مار دیا گیا ہے، ہم اخبار میں پڑھے یا ایک نیوز میں ہم سنے کہ بھئی تمہارا دشمن مار دیا گیا، تو یقین نہیں آئے گا۔ کیوں یقین نہیں؟ کہ بھئی شاید میڈیا والے غلط بھی وہ خبر چھاپ دے، سمجھے، شاید غلط خبر جو ریلے کر دی گئی ہو، لیکن دشمن کو اپنی نگاہوں کے سامنے مرا ہوا دیکھے تو ہمیں ایک قلبی سکون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں میں سے ایک نعمت تو یہ تھی کہ تمہارے دشمن کو ہم نے غرق کیا، اس کو ڈبو دیا، اس کو ہلاک کیا، اور دوسری نعمت یہ تھی کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے تھا، وہ کہیں دور نہیں تھا، کہیں دور دراز نہیں تھا، تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہیں تھا، تم دیکھ رہے تھے اپنی نگاہوں کے سامنے کہ تمہارا دشمن ڈوب گیا ہے۔ بہرحال یہ چند آیات ہے، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو یاد دلایا ہے، اور ان نعمتوں کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی اور اعمال صالحہ کرنے کی ان کو ترغیب دے رہے ہیں۔ اور یہ قرآنی واقعات اور قصص وغیرہ صرف تفریح قلب کے لیے نہیں ہوتے ہیں، صرف دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے ہم سب کے لیے عبرت اور دروس ہے، اس کے پیچھے ہمارے لیے بھی نصیحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرنے کی اور عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔